السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ شیطان کا اصل نام عزازیل تھا، جس کا مطلب ہے خدا کا عزیز۔ یہ ایک جن تھا جسے آگ سے پیدا کیا گیا۔ عجائب القصص میں بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ایک بہت بڑی آگ کو جلایا جس کے شعلوں کی اونچائی کی کوئی حد نہ تھی۔ یہ آگ ہزاروں سال جلتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا، جبکہ اوپر اٹھتے شعلوں سے جنات کو پیدا کیا۔ دوستو، ایک مسلمان کے ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں قرآن و حدیث سے جو کچھ ثابت ہے اس پر بنا کسی شک کے ایمان لائے۔ سب سے پہلے جس جن کو تخلیق کیا گیا اس کا نام مارس تھا۔ یہ ابتدا میں 300 سال تک اس زمین پر تنہا رہا، جس کے بعد اس کے جن محالف مرچا کو پیدا کیا گیا اور خدا کی طرف سے ان کو اپنی اولاد بڑھانے کا حکم ملا، جس کے بعد ان کے 70,000 لڑکے لڑکیاں یعنی اولاد پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گروہوں، قبیلوں اور خاندانوں کی شکل میں زمین میں مختلف جگہوں پر آباد کر دیا۔ ابتدا میں تو یہ جنات خدا کے فرمانبردار اور عبادت گزار رہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے اور انہوں نے آپس میں قتل و غارت شروع کر دی۔ مگر کچھ جنات خدا کے فرمانبردار رہے اور انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان سرکش اور نافرمان جنات پر عذاب بھیجا اور وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اب جو نیک جنات بچے تھے ان کی نسل اس زمین پر آگے بڑھی۔ انہی نیک جنات میں ایک مشہور جن چلیپا بھی تھا۔ یہ نہایت ہی قداور اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جو کہ اپنے شوہر کی طرح ایک دلیر اور طاقتور جن تھی۔ تمام قبیلے والے چلیپا اور اس کی بیوی کا احترام کیا کرتے تھے۔ خدا نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ عزازیل بھی اپنے ماں باپ کی طرح طاقتور، دلیر، مکار اور بہادر تھا۔ عزازیل نے جنات کے ایک قبیلے بنو الحان کی ایک لڑکی سے شادی کی، جس سے اس کے ہزاروں بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ بنو الحان جنات کا ایک نہایت نیک قبیلہ تھا، جس سے جن پیغمبر ان سرکش جنات کی ہدایت کے لیے آئے۔ عزازیل نہایت ہی نیک اور عبادت گزار تھا۔ یہ ہر وقت سجدوں میں پڑا رہتا، حتیٰ کہ ہزاروں سال گزر گئے۔ دوسری طرف باقی جنات پھر سے فتنہ و فساد میں پڑ گئے، اور جب زمین ان کی سرکشی سے لرز اٹھی تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ لہٰذا اس کائنات پر پہلی خون ریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے ماں باپ بھی مارے گئے۔ باقی سرکش جنوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے۔ لہٰذا فرشتوں نے عزازیل کو عبادت اور ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل تمام فرشتوں پر سبقت لے گیا اور وہ اللہ کا سب سے چہیتا اور عبادت گزار ٹھہرا۔ حکمت اور دانشوری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ وہ اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا۔ روایات کے مطابق عزازیل 40,000 برس تک جنت کا خزانچی تھا، اور جس ممبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل، عزرائیل، میکائیل اور اسرافیل بیٹھ کر اس سے درس لیا کرتے تھے۔ مگر دوستو، اللہ تعالیٰ اس کے وقت پیدائش سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے جانتا تھا کہ یہ لعین ہے اور اس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں ایک عبارت تحریر تھی جس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھ کر عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور ایک روز بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے میرے رب، یہ شیطان الرجیم کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کیا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، مگر ایک حکم نہ ماننے اور اپنے نفس کی اطاعت کرنے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتا کہ آخر وہ ملعون کون ہوگا جو خدا کا حکم نہ ماننے کی جرت کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔
پھر ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو تخلیق فرما رہے ہیں جس کے لیے زمین کے ہر کونے سے مٹی کو لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے اسی حالت میں جنت میں 40 سال تک پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا۔ پھر بالآخر وہ دن بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اے اس کائنات کے پیدا کرنے والے، کیا تو پھر سے ویسی مخلوق بنانے والا ہے بالکل پہلے والی مخلوق کی طرح جس نے زمین میں فساد برپا کیا؟ اس پر اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ تب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتا دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا، مگر اس وقت عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا جبکہ اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تو یہاں سے نکل جا، کہ اب تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ تب عزازیل نے کہا اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے۔ فرمایا جا، میں نے تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت دی۔ اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اور ان میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ایسے بارگاہ الہی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل شیطان بن گیا۔ دوستو، عزازیل کا وہ خاص گناہ جس نے اسے شیطان بنا دیا وہ حسد اور تکبر تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے حسد کرنے لگا جس میں ابھی تک روح بھی نہ پھونکی گئی تھی۔ وہ خود کو ان سے بہتر سمجھنے لگا۔ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یعنی تکبر کرنا اور حسد کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، اتنا اندھا کہ وہ اپنی حقیقت اور اپنے رب کی پہچان تک بھول جاتا ہے، اور ایسے وہ شیطان کہلاتا ہے۔ دوستو، شیطان کا ذکر قرآن پاک کے علاوہ باقی قدیمی اور آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ بائبل میں اسے لوسیفر یا سیٹن کہہ کر پکارا گیا ہے، جبکہ یونانی کتابوں میں اسے اپولین کہا گیا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی ایک خاص گروہ شیطان کی پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق خدا سے لوسیفر کا بغاوت کرنا بالکل درست تھا، اور یہ لوگ شیطان کو ایک عظیم طاقت قرار دے کر اسے خدا کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کو سٹینسٹ کہا جاتا ہے۔ بروز محشر شیطان اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کرتے ہوئے کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو، بے شک خدا نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، اور میں نے جو وعدہ تمہیں دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری آواز پر لبیک کہا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو سکتے ہو۔ دوستو، ابلیس نے خدا کو 4 راستے بتائے جہاں سے وہ انسان پر حملہ کرتا ہے، انسان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے۔ مگر انسان کے پاس 2 راستے ابھی بھی ایسے موجود ہیں جہاں سے وہ اس کے حملوں سے خود کو بچا سکتا ہے۔ ایک ہے اوپر کا راستہ، یعنی کہ ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ جبکہ دوسرا ہے نیچے کا راستہ، یعنی کہ سجدہ کرنا،
جس کا حکم نماز کی صورت میں ہمیں بار بار دیا گیا ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اور دعا میں خود کو مصروف رکھ کر حسد اور تکبر جیسے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اور خود میں عاجزی اور انکساری پیدا کریں کہ بے شک خدا عاجز لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔